الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی خاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدر ذی احتشام عام الفیل کے موسم بہار کی ایک صبح کو ایسا پھول کھلا جس کی مہک سے سارے عالم کو معطر ہونا تھا۔ ہدایت و رہنمائی کا ایک ایسا دریچہ کھلا جس نے آگے چل کر تمام عالم کو بقعہ نور بنانا تھا، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا اس جہان آب و گل میں ظہور ہونا تھا کہ اس جہان بے وقی نے خاک و خشارہ و خشت سے اٹھ کر منار عرش کو چھو لیا۔ وہ پیغمبر ذی وقار جب اس جہاں میں جلوہ افروز ہوا تو یہ جہان کم مایا گرام آیا ہو گیا۔ سرور دو عالم جب مسکراتے تو مکے کی گلیوں میں مسرتوں کی خنک ہوائیں نغمے گنگنانے لگتی، جب تکلم ریز ہوتے تو چاندنی باتوں میں کھلنے لگتی، جب چلتے تو خوشبوئیں آپ کا طواف کرتی، ڈھونڈنے والے راستوں کی مہک سے اندازہ لگا لیتے کہ ابھی اللہ کا لاڈلا پیغمبر اس راستے سے گزرا ہے۔ سامعین محفل، یوں تو تمام انبیاء صلاۃ و تسلیمات نے اپنے اپنے مخصوص انداز میں دین خدا کی تبلیغ اور لوگوں کو ہدایت و تعلیمات الہی سے روشناس کرایا، لیکن جو انداز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا وہ اپنی مثال آپ ہے، جس کی مثال انبیاء ماسبق کی حیات طیبہ میں بھی نہیں ملتی۔ آپ کو اللہ کی طرف سے ایک کامل و مکمل نظام دے کر بھیجا گیا اور ارشاد ہوا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یعنی اس سے ذات بابرکات نے ہدایت کے ساتھ انسانیت کے لیے کامل و مکمل نظام دے کر بھیجا، وہ ایسا نظام جو عالمین کے تمام نظاموں پر غالب ہے، اور خدا نے اس نظام کو اليوم اکملت لکم دینکم کہہ کر کامل و مکمل نظام بنا دیا۔ سامعین محفل، ہمارا کامل ایمان ہے کہ کائنات کے جتنے کمالات و صفات ہیں وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ثمرہ ہے، لہٰذا میں یوں کہہ دوں تو درست ہوگا، شرافت ملی در مصطفیٰ سے، عبادت ملی در مصطفیٰ سے، شریعت ملی در مصطفیٰ سے، طریقت ملی در مصطفیٰ سے، توحید ملی در مصطفیٰ سے، نماز و روزہ حج و قربانی ملی در مصطفیٰ سے، قرآن انسانیت کے لیے کامل و مکمل نظام ملا تو در مصطفیٰ سے۔ جناب والا، آج انسان ہے، ایک آزاد ہے، ایک خدا کا پجاری ہے، تو یہ سب احسان محمد رسول اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بھی محسن انسانیت ہے کہ آپ کے ظہور پر نور سے پہلے اعتقادات اور مذہب کا یہ عالم تھا کہ کہیں سورج پرستی، کہیں بت پرستی، کہیں آتش پرستی اور کہیں اجرام پرستی تھی۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کہیں پتھروں کے، کہیں سونے کے، کہیں چاندی کے، غرض کے مختلف قسم کے خدا اپنے ہاتھوں سے تراش رکھے تھے اور انہیں خدا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ ایک خدا پرستی کا کہیں وجود نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام اور خود ساختہ خداؤں سے نجات دلا کر ایک خدا کی طرف بلایا اور حقیقی خدا سے روشناس کرایا۔ آپ ہی کا احسان عظیم ہے کہ آج دنیا میں خدا پرستی اور خدا پرستوں کا نام ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس محسن انسانیت پر جس نے انسان کو حیوانیت کی حدود سے نکال کر انسانیت کا کرینہ سکھایا۔ وہ ایسا محسن انسانیت کہ جس نے یثرب کی زمین کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ وہ ایسا محسن انسانیت کہ جس نے غبار راہ کو فروغ وادی سینہ بنا دیا۔ وہ ایسا محسن انسانیت کہ جس نے صحرائے عرب کی زمین کو ہمدوش ثریا بنا دیا۔ وہ ایسا محسن انسانیت کہ جس نے مکہ و مدینہ کی کنکریوں کو نگینہ بنا دیا۔ لاکھوں درود و سلام ہو اس محسن انسانیت پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔